السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ 2 لیکچرز میں سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کی چند عبارتیں پڑھ لی تھیں اور امید ہے کہ وہ آپ سب نے ان کا مطالعہ بھی کیا ہوگا اور وہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا۔ یعنی کہ جو زمینیں لوگوں نے ہم کو دے دیں ان کو یہ اختیار نہیں تھا، ان کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ ہم کو دیں، اور اس سے ایک قدم آگے جن کو یہ زمینیں دیں گئیں وہ بھی اس کے لینے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی کہ ان کا گزر گھر کیوں ہوگا؟ مزاحم نے ایک طرح سے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بال بچوں کے حوالے سے، اپنے اہل و عیال کے حوالے سے ایک تشویش ان کے اندر پیدا کرنا چاہی کہ اگر یہ زمینیں واپس کر دی جاتی ہیں تو یقیناً آپ کے بال بچے بھی ہیں، ان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اگر یہ سب زمینیں آپ نے لوٹا دیں تو وہ گزر بسر اپنا کیسے کریں گے؟ وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کریں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ یقیناً سب کا مالک خدا ہے، اور اگر یہ یقینیں کامل انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو یقیناً دنیاوی مسائل ختم ہو جائیں گے، دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب انسان کا یقین پختہ ہو اور ایمان کامل ہو تو پھر تمام تر پریشانیاں اللہ کی طرف سے خود بخود ختم کر دی جاتی ہیں۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا قہر ہو گیا، جیسے کوئی آفت آ گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دست بردار ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، ان کو ترک کر دینا چاہتے ہیں، ان سے اپنی ملکیت کو لے لینا چاہتے ہیں، وہ ان کو چھوڑنے کے در پہ ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ یقیناً عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے ہی فرزند تھے تو ان سے یہی تقاضا کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی عین اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں گے، نہ کہ کسی اور راستے پر۔ اپنے والد کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے، وہ اس وقت سو رہے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا خواب راحت میں تھے، پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لہجہ ان کو آرام لینے دو، تھوڑی دیر کے لیے ان کو آرام تو کرنے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پتر، باپ کی جان، میرے پیارے بیٹے، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا، اطلاع پہنچا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں، اس زمین کی، اس جائیداد کی جو بھی ان کے پاس ثبوت تھے، تحریری ثبوت تھے، وہ صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر قطر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دست برداری ظاہر کی۔ جو یمن ملک میں یا شہر یمامہ میں تھیں، وہ زمینوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ان کی جو صحیح، ان کے جو حقدار تھے، ان کے جو مالک تھے، ان تک یہ زمینیں واپس پہنچا دی گئیں اور اپنی طرف سے ملکیت کو چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ اس حق سے یہ پیچھے ہو گئے۔
عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ یقیناً عمر بن عبدالعزیز نے ایک بار پھر زمینوں کے معاملے میں حق گوئی کا اظہار کیا، اور ابن سلیمان کے معاملے میں بھی وہی فیصلہ کیا۔ اگر اس کی جگہ پر ان کے اپنے بیٹے بھی ہوتے تو ان کے مطابق میں تب بھی یہی فیصلہ کرتا، اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتا کہ میں اپنے حق کے تقاضوں کو پورا کرتا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا، تاکہ ان زمینوں کے جو جائز حقدار ہیں، یہ جن کی جائیداد ہے، جن کے بچوں کا حق ہے، ان تک یہ زمینیں پہنچا دی جائیں، اور یہ زمینیں پھر ان تک پہنچا دی گئیں۔ اسی طرح یہ پورے کا پورا چیپٹر پیارے بچوں، اب علامہ شبلی نعمانی نے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے چیدہ نمایاں ان واقعات کو لیا ہے جن میں ان کی طرف سے نیک سیرت، خوش اخلاقی اور سب سے بڑھ کر انصاف اور عدل کو بیان کیا گیا ہے۔ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، اور یہ تقاضے ان کی اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ عین شریعت، مذہب، اسلام اور دین کے تقاضے تھے کہ جس میں حق کا بول بالا رکھا جاتا، اور انہوں نے یہ سب کچھ نبھایا، اور کہیں پر بھی اپنی تئیں حق تلفی وہ نہیں کر پائے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔